آپ یہ بتائیں کہ انبیاء کو بھیجنے کی ضرورت کیا ہے؟ اگر نہ بھیجتا تو کیا ہوتا؟ ہمیں خلق کر دیتا اور ہمیں اپنے حال پہ چھوڑ دیتا۔ کیا ہماری عقل بھی اس بات کی تائید کرتی ہے کہ انبیاء کو بھیجنا چاہیے تھا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ کوئی عقل مند بھی اس بات کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے بغیر کسی مقصد کے خلق کیا ہے۔ کوئی نہ کوئی ہدف ہے۔ انسان چھوٹا سا کام بھی کسی مقصد کے لیے ایک عقل مند بندہ نہیں کرتا، تو اتنی بڑی حکیم ذات انسان کو کیسے خلق کر سکتی تھی بغیر کسی مقصد کے؟ کسی مقصد کے بغیر کام کرنا ایک فضول اور قبیح کام ہے، ایک برا کام ہے، کوئی حکیم نہیں کرتا ہے۔ تو لہذا کوئی مقصد ہے۔ وہ مقصد کیا ہے؟ اگر یہی کھانا پینا مقصد ہو تو یہ تو مقصد نہ ہوا۔ انسان کی خلقت کا مقصد انسان کو کمال تک پہنچانا ہے، روحی کمال، جو حقیقی منزلت اور مقام ہے انسان کی، جو فرشتوں سے بھی بلند بنا دیتا ہے، اس مقام تک انسان کو پہنچانا تھا، دینی اور روحانی حوالے سے، بلکہ حتی دنیاوی رہن سہن کے حوالے سے بھی ایک عظیم انسان بنانا تھا۔ جتنے اس کے تعلقات ہیں لوگوں سے، ان میں وہ ایک عظیم انسان بن جائے، ایک فرشتہ صفت انسان بن جائے، جو کسی کو خامخواہ اذیت نہ دے، جو اپنے تمام حقوق کو ادا کرے، بے احسن طریقہ ادا کرے، جو صرف عدل نہیں، جو احسان کو بھی اپنی زندگی میں لے آئے۔ تو اپنی دنیاوی زندگی میں بھی ایک عظیم انسان ہو اور اپنے روحانی حوالے سے بھی فرشتوں سے بلند انسان مقام پائے۔ اس ہدف کی خاطر انسان کو اللہ تعالیٰ نے خلق کیا تھا۔ تو اب کون بتائے کہ انسان کیسے کرے تو ایسا انسان بن سکتا ہے؟ یہ رہنمائی کون دے سکتا ہے؟ یہ وہ ہستی دے سکتی ہے کہ جو ہستی انسان کی خالق ہو، انسان کی تمام ضروریات سمجھنے والی ذات ہو، یعنی اللہ تعالیٰ ہی رہنمائی کر سکتا ہے۔ تو لہذا ضرورت تھی کہ ایک ایسا قانون بنا کر کے پروردگار بھیجے اس دنیا میں، کسی کو ایسا لا تیار کر کے بھیجے، ایسی اس میں رہنمائی ہو کہ جس کی روشنی میں چل کر انسان اپنے عظیم ہدف اور اپنے مقصد کو پالے۔ یہاں سے انبیاء کی ضرورت پیش آئی، چونکہ صرف قانون بھیجنا کافی نہیں تھا کہ غیب سے آواز آئے کہ یہ قانون ہے، اس پر عمل کرنا ہے، یہ کافی نہیں تھا۔ ضرورت تھی کہ ایسی ہستیوں کو تیار کیا جائے، انتخاب کیا جائے، جو روحانی طور پر اتنی عظیم اور بلند ہستیاں ہوں کہ جو اس قانون کو اپنے اوپر پوری طرح لاگو کر کے ایک عملی نمونہ پیش کریں، ہر حوالے سے ایک کامل انسان کا ایک ماڈل ہوں کہ جس کو دیکھ کر لوگ ان کے پیچھے چلے، تاکہ ان کے لیے بھی اس قانون پر عمل کرنا ممکن ہو جائے۔ جب تک عملی نمونہ انسان کے سامنے نہ ہو، انسان مشکل قسم کے تعلیمات جو ہے، باریک قسم کی تعلیمات، ان پر عمل نہیں کر سکتا ہے، چونکہ انسان کے اندر بہت ساری رغبات اور شہوات ہیں جو اس کو دوسری طرف کھینچتی ہیں۔ تو یہ تھی ضرورت انبیاء کی، یہ تھا تقاضا انبیاء کو بھیجنے کا کہ انسان اپنے اس کمال کی منزل کو پالے کہ جس کی خاطر انسان کو خلق کیا گیا تھا۔ سوال یہ آئے گا کہ اگر انسان کو اپنے حال پہ چھوڑ دیا جاتا تو کیا اس کی اپنی جو عقلی پاور ہے، اس کی بنیاد پر انسان اپنا مقام نہ ڈھونڈ لیتا، اپنی منزل کو نہ پا لیتا؟ جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ انسان نے اپنے عقل ہی کے بل بوتے پر بہت زیادہ ترقی کر لی ہے، کہاں سے کہاں تک انسان پہنچ چکا ہے اسی اپنی عقل کی طاقت کے ذریعے سے۔ تو کیا عقل کافی نہ رہتی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ انسان اپنی عقل کے ذریعے سے بہت کچھ کر سکتا ہے، بہت سارے فوائد حاصل کر سکتا ہے، بہت سارے نقصان سے بچ سکتا ہے، لیکن ہرگز اس کا یہ معنی نہیں ہے
کہ انسان کی عقل تمام قسم کے کمالات کو درک کر سکتی ہے، تمام اشیاء کا احاطہ کر سکتی ہے، تمام قسم کے نقصانات سے بچ سکتی ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں انسان جو ہے وہ کتنے نقصانات میں پڑ جاتا ہے لا علمی کی وجہ سے، کتنے فوائد سے محروم رہتا ہے لا علمی کی وجہ سے۔ مثلا دنیاوی ترقی دیکھ لیں، ہزاروں سال انسان نہیں جانتا تھا، اب آ کر سائنس نے ترقی کی ہے اور کچھ معلومات نہیں ملی ہے، اور ابھی بھی کہتے ہیں کہ بہت ساری مزید تحقیقات باقی ہیں۔ تو اسی طرح روحانی حوالے سے بالخصوص انسان میں بہت زیادہ، انسان کی عقل میں جو ہے لا علمی تھی، بہت ساری چیزوں کو درک نہیں کرتا تھا۔ اگر کوئی کہے کہ عقل پر انحصار کرنا کافی تھا تو حقیقتاً یہ کہنا چاہتا ہے کہ تاریک رات میں سیاہ قسم کے اندھیروں میں ایک معمولی سے چراغ پر اعتماد کیا جا سکتا ہے۔ اس دنیا میں کہ جہاں ہر طرف سے دنیا کی رنگینیاں ہیں، انسان کے اندر مختلف خواہشات ہیں، ان میں صرف عقل پر اکتفا کرنا یہ ایسا ہی ہے جیسے تاریک رات کے اندھیرے میں انسان ایک چھوٹے سے چراغ پر اکتفا کرے۔ لہذا انسان بہت سارے فضائل و کمالات کو درک کرنے سے قاصر تھا، جس وجہ سے انبیاء کی ضرورت تھی۔ دوسرا اس وجہ سے بھی، یعنی یہ ایک سبب تھا، دوسرا سبب یہ بھی تھا کہ جن فضائل اور کمالات کو، جن روحانی فضائل کو انسان کی عقل درک کر بھی سکتی تھی، ان میں بھی عقل ضرورت محسوس کرتی تھی کہ کوئی باہر سے بھی طاقت آئے جو اس کو ہیلپ دے، جو اس کو سپورٹ کرے، جو اس کا ہاتھ پکڑے، ورنہ یہ کمزور عقل خواہشات اور وساوس کے طوفان کے سامنے ٹھہرنے سے قاصر تھی۔ تو اس لیے بھی انبیاء کی ضرورت تھی کہ تاکہ یہ عقل ان کے سامنے مغلوب نہ ہو پائے، انبیاء آ کر اس عقل کا ہاتھ تھامے اور اس کو خواہشات اور وساوس سے محفوظ رکھیں۔ لہذا واضح ہو گیا کہ اولاً تو بہت ساری چیزیں انسان کی عقل درک نہیں کر سکتی تھی، لیکن جو کمالات انسان کی عقل درک کر سکتی تھی ان میں بھی انبیاء کی ضرورت تھی تاکہ وہ آئیں اور انسان کی عقل کا ہاتھ تھامیں اور اس کو شہوات اور وساوس کے غلبے سے نکالیں اور اس کو وہاں لے جائیں جو انسان کی منزل تھی۔ اس وجہ سے خالق انسان نے انبیاء کے سلسلے کی ایک ضرورت محسوس کرتے ہوئے اول انسان سے، ابتدائے خلقت سے لے کر آخر تک انبیاء کا ایک سلسلہ جاری رکھا تاکہ انسان جو ہے وہ اپنی خواہشات کے سامنے عاجز ہو کر اپنی منزل مقصود کو کھو نہ دے۔